نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن أردت عيش السعداء وميتة الشهداء والنجاة يوم الحشر والأمن يوم الخوف والظل يوم الحرور والري يوم العطش والوزن يوم الخفة والهدى يوم الضلالة فادرس القرآن فإنه ذكر الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام اور اس دینی محفل میں موجود ہمارے معزز بزرگوں اور عزیز دوستو، آپ کے اس علاقے کا یہ دینی مکتب، جس کے پروگرام میں ہم اور آپ یہاں شریک ہوئے ہیں، اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دینی رشتہ اللہ رب العزت والجلال کے کلام قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہے، جس سے تعلق رکھنے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور اللہ اور اس کے نبی سے تعلق پیدا ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کو آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام آسمانی کتابوں کی سردار اپنا کلام عطا فرمایا قرآن کی شکل میں۔ اس قرآن کی اہمیت کیا ہے
اس کی عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب تک قرآن کی اہمیت کو سمجھا نہ جائے گا، اس پر عمل کرنا، اس کو پڑھنا پڑھوانا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے دنیا اور آخرت کی 9 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرمایا یا معاذ ان اردت عیش السعادہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم بہترین انسان بنو، تمہاری زندگی میں ہر طرح کی کامیابی رہے، پھر فرمایا وَمِيتَةَ الشُّهَدَاء، اے معاذ، اگرچہ حضرت معاذ سامنے ہیں اللہ کے نبی کے، لیکن ساری دنیا کے تمام مسلمان مرد اور عورت کو خطاب ہو رہا ہے۔ فرمایا وَمِيتَةَ الشُّهَدَاء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری موت شہیدوں کی موت آئے، پھر فرمایا وَالنَّجَاةَ يَوْمَ الْحَشْرِ، اے معاذ، اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن جب ہر آدمی اپنی پریشانی میں پڑا ہوگا تو تم کو نجات مل جائے، کوئی پریشانی قریب نہ آئے، پھر فرمایا وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ، اے لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خوف اور ڈر کے ماحول میں تمہیں امن اور سلامتی مل جائے، ساری دنیا خوف میں ہو لیکن تمہارے دل میں امن و سکون کا گہوارہ ہو، وَالنُّورَ يَوْمَ الظُّلُمَاتِ، اور اے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب ساری دنیا میں اندھیرا ہو تو تمہاری قبر میں روشنی آ جائے، اس اندھیری کوٹھری کے اندر بھی، وَالظِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ، اے معاذ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب بالکل سورج سر پر آ کر کے کھڑا ہوگا قیامت کے دن اور کسی کو سایہ نہ ملے گا تو تم کو سایہ مل جائے، وَالرِّيَّ يَوْمَ الْعَطْشِ، اے لوگوں، جب قیامت کے دن ہر آدمی پیاس سے پریشان ہوگا، پانی میسر نہ ہوگا، تو تمہارے ساتھ حال یہ ہو کہ تمہیں پیاس ہی نہ لگے، پھر فرمایا وَالْوَزْنَ يَوْمَ الْخِفَّةِ، اے لوگوں، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال جب اللہ کے دربار میں تولے جا رہے ہوں تو تمہارے اعمال وزنی اور بھاری ہو جائے، آخری چیز فرمائی وَالْهُدَى يَوْمَ الضَّلَالَةِ، اے لوگوں، جب ساری دنیا میں ضلالت اور گمراہی عام ہو رہی ہو،
تو تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت میسر آئے۔ تو یہ 9 باتیں فرمایا، ان 9 چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی کام کرنا پڑے گا۔ فرمایا فدرس القرآن، اے لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو، قرآن سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، قرآن اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھاؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، قرآن کو ناظرہ پڑھنے والا بناؤ، لیکن قرآن سے رشتوں کو مضبوط کرو۔ قرآن ہے کیا چیز؟ فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَنِ، قرآن تو اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن اللہ کا ذکر ہے اور شیطان جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جو ہماری نظروں سے دور ہے، اس شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے۔ بھئی اگر باتیں کرنی ہے تو باہر جاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم لوگ یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، فائدہ کیا ہوا؟ قرآن کی خاصیت ہے وَحِرْزٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان کو دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ، سب سے بہترین ہتھیار قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا وعدہ ہے اللہ کے نبی کا، جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گا شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھو جب اذان کی آواز دی جاتی ہے، اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے، تو شیطان میلوں دور چلا جاتا ہے تاکہ اس کے کان میں اذان کی آواز نہ آئے، آواز برداشت نہیں ہے اس کو۔ قرآن جو سراپا اللہ کا ذکر ہے، جس گھر میں پڑھا جائے اس گھر میں شیطان کا بسیرا ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان کو بھگانے کا اور شیطان کے اثر سے بچنے کا راستہ قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ 2 چیزیں۔ پھر تیسری خاصیت اللہ کے نبی نے فرمائی، قرآن کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، جانتے ہو قرآن قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تمام عبادتوں کا وزن اور اعمال کا وزن کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یعنی آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے رمضان کا، حج ادا کر رہا ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو بھی اللہ کے راستے میں کر رہا ہے عبادت ہے، لیکن یاد رکھیے ان عبادتوں میں جان اور روح پیدا ہوتی ہے تو وہ قرآن سے پیدا ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، قرآن نہ پڑھا، اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورت نہیں پڑھی، تو وہ نماز بے جان ہو جاتی ہے، اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں۔ نماز کے اندر جان پیدا ہوتی ہے اللہ کے کلام سے۔
یوں کہہ لو کہ نماز کا پیٹرول قرآن ہے. قرآن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز اللہ کے دربار تک اس انسان کو پہنچانے والی ہے. رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھتا ہے، لیکن اس روزے میں رمضان کے دن اور رات میں قرآن نہیں پڑھا تو نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے رمضان کے دن اور رات اور روزہ جیسی عبادت کو بے جان اور بے روح کر دیا ہے. رمضان کے روزوں میں جان پڑے گی قرآن کی تلاوت سے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سیزن کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی رمضان میں رمضان کے علاوہ اور مہینوں سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے. ہر رمضان کو حضرت جبریل امین تشریف لاتے تھے، اللہ کے نبی سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن سے رشتے کو مضبوط رکھنا، یہ رمضان کے روزوں میں جان پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دن کی سب سے بڑی عبادت روزہ رکھنا اور رات کی سب سے بڑی عبادت 20 رکعت تراویح پڑھنا. رمضان کے دن میں قرآن یاد کرے گا تو تراویح کی 20 رکعت میں قرآن پڑھے گا. اگر رمضان کے دن میں قرآن نہ پڑھے گا تو رات کی تراویح میں کیا پڑھے گا سوائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے اور ادھر سے ادھر ہو جائے گا. رمضان کے دن اور رات کی جان اور روح نکل جائے گی. حج بڑی عبادت ہے، لیکن اس حج کے اندر جان پیدا ہوگی قرآن کی تلاوت سے، قرآن کی آیات سے، قرآن کی دعاؤں سے. قرآن کا حکم مانتا ہے تو سال کے آخر میں زکوٰۃ دیتا ہے. قرآن کا حکم مانتا ہے تو صدقہ اور خیرات کرتا ہے. قرآن کا حکم مانتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے. قرآن کا حکم مانتا ہے تبھی تو جھوٹ بولنے سے تو دور بھاگتا ہے اور غیبت کرنے سے اپنی زندگی کو بچاتا ہے. یہ قرآنی تو ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نماز میں قیامت کے دن وزن پیدا ہو جائے، تم رمضان کا روزہ تمہارا پیش کیا جائے اللہ کے دربار میں تو وزن پیدا ہو جائے، تو ایک ہی شکل ہے کہ قرآن کو پڑھو. قرآن کا رشتہ جس عبادت سے جڑے گا اس عبادت کے اندر وزن پیدا ہوگا اور جان پیدا ہو جائے گی. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے یہ کلام کسی نبی اور کسی نبی کی کسی امت کو نہیں دیا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی نہیں دیا ہے. فرشتے تو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. جس کام پر اللہ نے لگا دیا لگے ہوئے ہیں، لیکن کلام اللہ نہیں پڑھ سکتے. ان کو یہ حق ہی نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا یہ کلام فرشتے پڑھ سکیں. ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض ب1000 عام.
اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. قرآن میں ہے دونوں صورتیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی. کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. کہاں کر رہا ہے؟ جہاں ہوگا وہاں سے کر رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہاں سے کر رہا تھا. سننے والا کون ہے؟ کوئی انسان ابھی حضرت آدم کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. صرف اللہ کی نورانی مخلوق ہے جن کی تعداد کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کے علاوہ اپنے لشکر کی تعداد کو کوئی نہیں جانتا. بے حساب بے تعداد ہے. وہ فرشتے سن رہے ہیں. جب فرشتوں نے سن لیا اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرما دیا تو فرشتوں نے 3 جملہ فرمایا. وہ جملہ سمجھیے آپ. فرمایا طوبی لامۃ تنزل ھذا علیہا. کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گا. وہ امت کون ہے؟ اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہم اور آپ ہیں. اللہ نے ہمیں یہ کلام رسول اللہ کے صدقے میں عطا فرمایا ہے. فرشتوں کو نہیں ملا، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے یہ کلام اپنا، آسمانی کتاب توریت انجیل زبور سب آئی ہے دنیا میں، لیکن کلام اللہ ہونے کا شرف صرف قرآن کو حاصل ہے. فرمایا طوبی لامۃ تنزل ھذا علیہا. کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے گا. ایک چیز. پھر دوسرا جملہ فرمایا وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَذَا. کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام پڑھا جائے گا. وہ زبان فرشتوں کو نہیں دی، وہ زبان کسی نبی کی کسی امت کو نہیں ملی تو رسول اللہ کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ملی ہے. ہمارا بچہ بچی چاہے کسی بھی لینگویج سے تعلق رکھتا ہو، بنگالی بولتا ہو، انگریزی بولتا ہو، کوئی بھی دنیا کی زبان بولتا ہے، ہم اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، لیکن میرا بچہ بچی جوان بوڑھا اللہ کے کلام کو جو عربی میں ہے بے جھجک پڑھتا ہوا چلا جاتا ہے، حالانکہ اس نے کبھی عربی نہیں سیکھی. یہ اللہ کا کلام ہے. ان فرشتوں کی ان دعاؤں کا صدقہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں ہمیں عطا فرما دیا. تیسرا جملہ پھر ارشاد فرمایا، فرشتوں نے کہا وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. کتنے خوش نصیب دل اور سینے ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام رکھا جائے گا. وہ خوش نصیب سینے، وہ خوش نصیب دل اور سینے وہ آپ کے بچے اور بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے. کیا ہو رہا؟ پورا قرآن 30 کا 30 پارہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، ایک ایک آیت کو رٹ کر کے. یہ قرآن کا اعزاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی طاقت اور قدرت ہے جو اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے ان چھوٹے بچوں کے سینے میں رکھ دیا، جو چیلنج کر رہا ہے کہ دنیا کی کوئی آسمانی غیر آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے حافظ اتنے موجود ہوں، چھوٹے سے لے کر کے بوڑھے تک. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو جس نے پڑھ لیا
جس نے یاد کر لیا جس بچے نے، وہ بچہ پورے علاقے کے لیے، پورے کنبے کے لیے، پوری بستی کے لیے اللہ کے رحمت کا خزینہ بن گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کی رحمت کا خزینہ کب بنے گا؟ قرآن کا حافظ ہے، حافظ جی ساری دنیا کہہ رہی ہے، نہیں۔ قرآن سمجھ لو اچھی طریقے سے، قرآن دو چیزوں کا نام ہے۔ قرآن الفاظ یعنی آیات الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنت والناس تک، یہ ایک حصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا معنی تمام تعریفیں خاص ہے اسے ایک اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے، مطلب ہے، اس کا نام بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ قرآن آیات اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے۔ ہم نے ایک چیز کو قرآن مان لیا کہ ہمارا بچہ حافظ بن گیا، حافظ جی ہو گیا، پگڑی بن گئی، چلو کاروبار میں ڈال دو۔ میرے بھائی یاد رکھو، ابھی حافظ بنا ہے، کام آدھا ہوا ہے، جب یہ عالم بنے گا تب جا کر کے کام پورا ہوگا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے کہ جس طرح وہ قرآن کو یاد کرتا ہے، پڑھتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا رہا ہے، جھوٹ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، سود کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، نشے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جوا کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اچھا اور بہترین انسان بنانے کے لیے کس چیز کا ہم سے حکم کر رہا ہے؟ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو پھر قرآن پڑھ کر کے ہماری زندگی میں انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن کی آیات کا پڑھنا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ ثواب اپنی جگہ ہے۔ لیکن قرآن جو ایک انقلابی کتاب ہے، زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے، وہ اس وقت بدلے گی جب ہم یہ سمجھیں گے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا رہا ہے۔ اس لیے خود پڑھو، نہیں پڑھنا جانتے ہو اپنے امام اور حافظ سے کہو کہ مجھے پڑھ کر کے سناؤ کہ ترجمے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ جس نے قرآن حفظ کر لیا، اگر آپ کے خاندان میں ایک بچہ بھی حافظ ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے خاندان کے ان 11، 10 یا 9 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، وہ سفارش کرے گا اور جنت میں داخل کروائے گا۔ یہ قرآن بڑی طاقتور کتاب ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پر بڑی عجیب و غریب بات فرمائی، فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن مر جاتا ہے، انتقال ہو گیا، اوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کو حکم بھیجتا ہے، اس کی قبر کو حکم کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ان لا تاکلی لحمہ، اے قبر تیرے اندر حافظ قرآن کی لاش آ رہی ہے، خبردار اس کے جسم کو کھانا مت۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال کہہ رہے ہیں، جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ قبر سے کہہ رہے ہیں، کھانا مت۔ تو قبر کیا کہتی ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا قالت یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، اے پروردگار عالم میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں حالانکہ اس کے سینے میں اس کے دل میں تیرا کلام رکھا ہوا ہے۔ تو جب زمین کو کھانے کا حق نہیں ہے تو جہنم کی آگ کیسے جلا دے گی؟ اس کو نہیں جلا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کا کلام ہو اور جہنم کی آگ چھو لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھو۔ قرآن دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ قرآن پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں قرآن پڑھنا سیکھا ہے، اب بڑھاپا اور جوانی تیزی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں کا حشر اللہ کے مقرب ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، روزانہ پڑھنا پڑے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتعتع فیہ، اور دوسرے نمبر پر وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں، ہجے لگا لگا کے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بچپن میں پڑھا نہیں، ماں باپ نے حافظ جی کے پاس مکتب میں بھیجا، جا کے گلی ڈنڈا کھیلنے لگا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا، اب بڑھاپے میں خیال آیا تو اب زبان بھی نہیں چل رہی ہے، ہجے لگا لگا کر کے پڑھ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو گیا ایک صفحہ پڑھنے میں۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کو ڈبل ثواب ملے گا، ایک قرآن سے محبت کا اور قرآن کو پڑھنے کا۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن اللہ کے عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن کو خود پڑھنا، قرآن کو اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھانا، یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، ہر ماں اور باپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام ایسی طاقتور کتاب ہے کہ جو مسلمان کو دنیا کے ہر مصیبت سے نجات دلانے والی ہے۔ کیوں نجات دلانے والی؟ اس لیے کہ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، تو اس کا کلام بھی ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ وہ اللہ بھی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، اس کا کلام بھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ تو جو اس کے کلام سے جڑے گا تو یاد رکھو اس کے اندر بھی وہی طاقت پیدا ہوگی جو اللہ کے کلام میں طاقت ہے۔ اسی کلام کو پڑھ کر کے، اور آج جو حالات ہیں ملک کے، ساری دنیا کے اندر جو ہمارے بچوں اور بچیوں کے ایمان سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس ایمان کو بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کے ایمان و عقیدے کو بچانا ہے تو آج اپنے بچوں کو ان مکتب اور مدرسوں میں بھیج کر کے قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دو، قرآن سکھلا دو، قرآن کا عاشق اور دیوانہ بنا دو۔ اگر نہیں بناؤ گے تو یاد رکھنا ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی لی نہیں جا سکتی ہے۔ حالات اس طرح کے ہیں۔ اگر بچ سکتا ہے ہمارے بچوں کا ایمان، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کا دین اور ان کا مذہب، تو قرآن سے کنیکشن کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ یہی ان مدرسوں کا مقصد ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس بستی میں، جہاں ہم بہت کم ہی کی تعداد میں ہیں، یہ لوگ آئے، مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، مسجد بنائی،
آپ کے بچے اس مکتب کی خوراک ہے. اگر آپ نے تساہلی کی اور غفلت کیا تو یاد رکھو اس کا وبال پورے علاقے کے لوگوں پر ہوگا اور کوئی اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. قرآن پڑھا دو، قرآن سے تعلق پیدا کر دو، پھر اس کے بعد اسکول اور کالج میں بھیجو. کون منع کرتا ہے؟ ساتھ ساتھ دونوں تعلیم چلاؤ، ہم تو اس کو بھی نہیں منع کرتے ہیں، لیکن قرآن تو پڑھواؤ، قرآن سے تعلق تو اتنا تو کر دو کہ وہ بڑا ہو کر کے اپنی نماز پڑھ سکتا ہو اور اپنی نماز کو آباد تو کر سکتا ہو. ماں اور باپ کے دنیا سے اٹھنے کے بعد کم از کم روزانہ ایک پارا آدھا پارا تلاوت کر کے وہ تمہاری روحوں کو تو پہنچا سکتا ہو، اتنا تو کر دو. اس لیے میرے بھائی ہوش کا ناخن لیجئے، جاگیے. اب وہ سونے والے حالات نہیں ہیں. اب اپنے مذہب سے جڑ کر کے بہترین انسان بنو، اچھا انسان بنو. اور مذہب اسلام جس انسان کو بناتا ہے وہ ایسا بہترین انسان ہے کہ دنیا میں کوئی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا ہے. اس لیے قرآن سے رشتہ مضبوط کرو. کرو گے نا؟ اور وعدہ کرو ہم اپنے بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے بھیجیں گے. وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کر کے. جن جوانوں نے یا بوڑھوں نے اب تک قرآن نہیں پڑھا ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھیں گے. ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ کرو کہ سیکھیں گے. اپنے بچوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو، سب کو قرآن پڑھنے والا بنائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.